تو معجزات کیا تھے؟ معجزات کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ پہلا نمبر 1 معجزہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا وہ ہے کہ وہ مطلب جو ہے مردے کو زندہ کر سکتے تھے۔ نمبر دوسرا معجزہ جو دیا گیا کہ پیدائشی کوئی نابینا ہے یا کوئی مطلب جو ہے کوڑ یا برس کا مطلب جو ہے مریض ہے تو اس کو وہ اللہ کے رب العالمین کے اذن ہی سے اسے چنگا کر دیتے تھے یا اس کو مطلب جو ہے شفایابی مطلب جو ہے عطا کر دیتے تھے۔ نمبر تیسرا مطلب جو یہ تھا کہ وہ کسی کی منہ کو سونگھ کر ان کی مطلب بو کو محسوس کر کے بتا دیتے تھے کہ انہوں نے کیا کھایا ہے اور گھر میں کیا چیزیں ذخیرہ رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ معجزے تھے جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیے تھے۔ تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام منظر عام پر آئے۔ میڈیکل سائنس بڑی عروج پر تھی اور وہاں لوگ مطلب جو ہے سب مطلب جو ہے چیزوں پہ آخرت پر یقین بالکل ختم ہو گیا تھا، اللہ کو مطلب بالکل بھول گئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میڈیکل سائنس اور فزکس مطلب جو ہے عام ترین ہے اور اس مطلب جو ہے کاروائی کے نتیجے میں یہ مطلب جو ہے ہمیں شفایابی دے گا، سائنس ہمیں مطلب جو ہے زندگی عطا فرمائے گی، انہی کے توسط سے ہمیں مطلب جو ہے عروج حاصل ہوگا۔ تو اس طرح وہ منظر عام پر آنے لگے اور جذبہ اس وقت مطلب جو حالات ہوئے، ڈاکٹرزم بہت مطلب عروج پہ آیا اور اس وقت لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہے تھے۔ جب یہ معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تو اس وقت لوگ مطلب جو ہے جہاں میڈیکل سائنس خاموش ہو جاتی ہے اور جہاں کہا جاتا ہے کہ اب کوئی مطلب جو ہے اس وقت زندگی نہیں دے سکتا، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام ان کو زندگی عطا کرتے۔ یعنی مردے ہیں تو انہوں موت کے قریب ہے تو انہیں زندگی عطا کی جاتی، اگر کوئی کوڑی اور برسی مرض ہے جو لا علاج ہو گیا ہے تو انہیں شفایا بھی عطا کر دی جاتی اور زبان منہ کو سونگ کر مطلب جو ہے کیا کھایا ہے اور گھر میں کیا ذخیرہ رکھا ہے یہ بتایا جاتا۔ جب ایسے معجزات مطلب جو ہے سامنے آنے لگے تو لوگ ہکا بھکا رہ گئے، حیران رہ گئے اور مطلب متوجہ ہوئے کہ سائنس سے ہٹ کر بھی مطلب جو ہے کوئی چیز ہے جو اس نبی کے پاس ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جوگی قسم کے مطلب جو ہے نبی تھے اور وہ فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کا کوئی گھر موجود نہیں تھا، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کا کوئی بال بچہ نہیں تھا اور وہ گلی گلی بستی بستی اللہ کے دین کی آواز لگاتے ہوئے گلی گلی پھرا کرتے تھے۔ وہ جو کھانا ملتا کھا لیتے تھے، کھانا نہ ملا تو ویسے ہی چل پڑتے تھے، جہاں مطلب جو ہے زمین ملی زمین پر سو جاتے تھے، مگر مطلب جو ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہمیشہ اٹھ کھڑے رہتے تھے۔ تو ایسے وقت میں جہاں مطلب جو ہے لا علاج مطلب جو ہے جو مریض ہوتے تھے وہ ان کی طرف متوجہ ہونے لگے اور اس کی طرف آنے لگے۔ اس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام بڑے مقبول ہونے لگے، شہرت ان کی گلی گلی بستی بستی شہر شہر قبیلہ قبیلہ ملک ملک مطلب جو ہے ہونے لگی اور لوگ ان کو جاننے لگے۔ اس کی تفصیلات سورہ صافات مائدہ آیت نمبر 110 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے عیسیٰ ابن مریم تو میری اس نعمت کو یاد کر جب تو میرے حکم سے گارے پرندے کی شکل بنا لیتا اور پھر اس میں پھونک مار دیتا تھا، وہ میرے حکم سے زندہ پرندہ بن جاتا تھا، اور جب تو میرے حکم سے پیدائشی مریض کو جو کے سوا جو نکھات اور ان کو سفید داغ کے کوڑ کو اچھا کر دیتا تھا، جبکہ تو میرے حکم سے مردے کو زندہ کر کے انہیں قبر سے نکالتا تھا۔ یعنی یہ وہ معجزات تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو گلی گلی محلہ محلہ ان معجزات کو دکھا کے لوگوں کو اپنی طرف قبول کرنے، کیونکہ لوگ مطلب جو ہے بالکل مطلب جو ہے آری ہو گئے تھے، لوگ متوجہ ہونا نہیں چاہتے، لوگ آنا نہیں چاہتے، لوگ بات سننا نہیں چاہتے۔ ہم نے دیکھا کہ یحییٰ علیہ السلام کو ان کے سر کو قلم کر دیا گیا، لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی۔ زکریا علیہ السلام کو اس درخت میں مطلب جو ہے کاٹ کر مطلب جو ہے انہیں شہید کر دیا گیا، مگر لوگوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، اس لیے کہ ان کے پاس زبانیں نہیں تھی، ان کے پاس قوت کلام نہیں تھی، ان کے پاس کوئی ایسی ہمت نہیں تھی کہ وہ کھڑے ہو کر لوگ اس ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھائے۔ تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے ان معجزوں کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو منظر عام پر لے آیا۔ سامعین اکرام، اس طرح وہ اس وقت کے دور میں بھی ان یہودیوں کی مذہبی کیفیت کیا تھی اس کے سلسلے میں اگر دیکھیں گے تو حالات یہ تھے کہ وہاں اس وقت علماء کرام موجود تھے، مگر علماء کرام کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے عاری ہو گئے تھے، یعنی خاموش بیٹھ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں علماء کے سلسلے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، ان سے کہا کہ
تم لوگ ان مطلب جو ہے لوگوں کے پاس نہ جا بیٹھنا جو دنیا دار ہیں، اگر تم وہاں جا کر بیٹھو گے تو تم بھی مطلب جو ہے ان کی طرح اپنے دل کو سخت کر جاؤ گے۔ بالکل ایسا ہی ہوا کہ علماء کرام اپنے منصب کو بھول گئے، اپنی اقامت کے کام کو بھول گئے، اپنی تبلیغ دین کے حق کو انہوں نے بھلا دیا، اور حالات یہ تھے کہ خاموشی اختیار کر لی۔ بلغوا انی ولو آیا کے مصداق میں انہوں نے اپنا کلمہ نہیں بلند کیا، تو جس کے نتیجے میں حالات کیا ہوئے؟ اس لیے کہ کوئی بولتا نہیں ہے، کوئی سیدھا راستہ دکھاتا نہیں ہے، کوئی جذبات کو جھنجھوڑتا نہیں ہے، تو حالات یہی ہوئے کہ وہ منمانی مطلب جو ہے معاشرے کے اندر ہونے لگی، بے حیائی وجود میں آئی، بے پردگی وجود میں آئی، بد اخلاقیاں وجود میں آئی، اور گناہ مطلب جو ہے عام ہوتا ہوا چلا گیا۔ اسی وجہ سے عوام مذہب دین کی تبلیغ نہ ہونے اور یونانی اور رومی سلطنت کے آزاد خیالی نے دیکھ کر سائنس کی بڑھتی ہوئی ایجادات جو ہو رہی تھی، اس نے خدا سے بالکل پوری طرح سے لوگوں کو عاری کر دیا، اور یقین اللہ پر سے کم ہونے لگ گیا تھا، اور عوام دنیا پرستی کی طرف زیادہ جھکاؤ کا سامان کر لیا تھا۔ اور انہی کی یہ حالت تھی کہ اس بار بھی یحییٰ علیہ السلام کو جہاں انہوں نے قتل کیا تھا، وہاں جرت حوصلہ ان کی بست ہو گئی تھی۔ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہمیں اس سے کیا لینا دینا، بالکل اس مصداق میں جو آج میرا اور آپ کا بھی معاملہ ہے، وہاں اس ملک میں ہوتا ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، اس مطلب شہر میں ہوتا ہے، اس سے ہمیں کیا لینا دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کیا ہم بھول گئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے یا زخم لگ جاتا ہے تو وہ پورا جسم کرا اٹھتا ہے۔ درد ہوتا ہے ہاتھ میں، تکلیف ہوتی ہے شولڈرز میں، پیٹ میں، سر میں، اور مطلب جو ہے انسان مطلب کوئی کام نہیں کر پاتا۔ مگر میری اور آپ کی زندگی کا یہ حال ہے جس میں حدیث میں کہا گیا کہ مسلمان جسم کی مانند ہے۔ دنیا کے اندر مسلمان روتا ہے، تکلیف سے پکارتا ہے، ظلم و مظالم سے چیخ اٹھتا ہے، مگر مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہمیں اس سے کیا لینا دینا، وہ تو ان کا معاملہ ہے، وہ ان کو سنبھال لینے دیجئے، وہ تو وہ قوم والے لوگ ہیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ یہی وہ پکار ہے جو آج فلسطین کے اندر مطلب جو ہے جو ہنگامے برپا ہوئے، تو پورے ملک کے پوری دنیا کے اندر جو ابھار آیا، یہ اہم ترین تھا، یہ اہم شیوا تھا، جس کی وجہ سے آج اس جو باب ہسٹری یا بنی اسرائیل کو پیش کرنے کی جسارت بھی میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ اس تاریخ کو مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کشمیر میں ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، مظالم توڑے جا رہے ہیں، مگر پوری دنیا خاموشی کا مظاہرہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مختلف مطلب جو ہے آپسی مطلب جو ہے اس عرب بورڈ کے اندر جھگڑے ہو گئے، جس کے نتیجے میں قطر کو مطلب جو ہے محصور کر دیا گیا تھا، اس وقت بھی لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی، بلکہ یہ تو آپ کا معاملہ ہے، کرتے رہیے۔ یہ مطلب جو ہے حالات مسلمانوں کے اس طرح ہیں، بالکل بنی اسرائیل کے بھی یہی حالات تھے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ ایسے حالات میں یہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھے، انہوں نے جگہ جگہ بستی بستی اپنی جماعت کے ساتھ وہ آگے بڑھے، مٹھی بھر لوگ تھے، اور وہاں مطلب پہنچ کر لوگوں کے ساتھ مطلب جو ہے آواز لگاتے رہے، اللہ کے دین کے خاطر تبلیغ دین کا کام کرتے رہے۔ مظالم اور جو خسارتیں تھیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کی، بدنیتی نیتوں کے خلاف مطلب جو ہے آواز اٹھائی، اور نیتوں کو اخلاص پیدا کرانے کی کوشش کی۔ ایسے حالات میں پوچھتے ہیں کہ کون ہم میں سے اللہ کے ساتھی بنو گے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز تھی۔ تو اس وقت سورہ صافات آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین جس کا تذکرہ کرتا ہے، ایسے حالات میں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا آواز لگائی تھی۔ عیسیٰ ابن مریم نے تمام حواریین سے کہا کہ اللہ کے راستے میں کون میرا مددگار ہے؟ تو حواریین نے جواب دیا کہ ہم ہیں اللہ کے راہ کے مددگار۔ بنی اسرائیل ایک جماعت ایمان لائی اور اس نے کفر کیا، یعنی اس وقت پکارا گیا کہ کون ہے میری مددگار، کون ہے میرا ساتھ دینے والے؟ اس وقت مٹھی بھر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیے، جنہیں حواریین کے نام سے قرآن مجید یاد کرتا ہے، جنہیں انصار اللہ کے نام سے قرآن مجید یاد کرتا ہے، جنہوں نے کہا کہ ہم ہیں آپ کے مطلب جو ہے ساتھ دینے والے۔ اور وہ لوگ ان کی طرف متوجہ جو ہو گئے تھے، صالح عنصر رکھنے والے لوگ تھے، وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، وہ ظلم و زیادتی سے مطلب جو ہے دور کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتے رہے۔ اور اسی وقت میں ہیرودیس کی مطلب جو ہے سلطنت مطلب جو ہے غرقاب کر دی گئی، اور وہ مطلب جو ہے
ہستی سے مٹا دیا گیا. اور پورے یہودیہ میں اسی وقت جہاں ان کے فلپ کی بیوی کے جو چچا تھے حارث, انہوں نے جو وہاں پہ شدید حملہ کیا اور انہوں نے اس آواز کو بزور ختم کرنے کی کوشش کی جو ننگا ناچ ہیرود اور فلپ کی بیوی مطلب جو ہے مل کر رہے تھے. تو اس وقت اس آواز میں سب نے مطلب جو ہے ان کا ساتھ دیا اور اسی خانہ جنگی کے نتیجے میں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر انہوں نے گتھم گتھا ہونا شروع کر دیا, آپس میں لڑائیاں ہونا شروع کر دی اور اسی کے نتیجے میں یہ لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے. کہا گیا نمبر 1 فقہا, جن کو فروسی کے نام سے یاد کیا گیا. نمبر 2 اصحاب ظاہر یعنی الہام کرنے والے لوگ, ان کو مطلب جو ہے صدوقی کے نام سے مطلب جو ہے منظر عام پہ لایا گیا اور ان کو تاریخ ان کو اسی نام سے یاد کرتی ہے. نمبر 3 ہے مرتاز, ان کو کہا گیا کہ یہ راہب بن کر منظر عام پر آئے. یعنی 3 گروپ اپنے اپنے نظریاتی ٹکراؤ کی بنا پر 3 گروپوں میں تقسیم ہو گئے اور اسی خانہ جنگی کے نتیجے میں یہ لوگ وجود میں آئے. سامعین کرام, ان اختلافات میں فروسی صدوقی کو وہ بہت ترقی مطلب جو ہے حاصل ہوئی, اس لیے کہ وہ الہام کی باتیں کرتے, غیب کی باتیں کرتے, لوگوں کو مطلب جو ہے جھانسا دیتے اور فقہا کرام مطلب جو ہے فقہ کے مختلف توڑ مروڑ کی باتیں جو بتائے جاتے ہیں کہ لوگ مطلب جو ہے اپنے مسائل جو دل میں خلجان پیدا ہوتا ہے تو رجوع ہو جاتے ہیں, تو وہاں اگر صحیح رہنمائی نہ عطا کر کے ان کو غلط مطلب جو ہے چیزیں بتائے جائیں تو لوگ اس طرف زیادہ جاتے ہیں اور ان علماء کرام کو زیادہ مطلب جو ہے عروج ملتا ہے. بالکل اسی طرح اس صدوقی اور فروسی مطلب جو ہے قبیلہ یعنی فقہا کا اور الہام پرست لوگوں کی جو گروپ تھا ان کو خوب ترقی ہو گئی اور ان کا یہ حال تھا کہ شاہ یہودیہ جس طرف جھک جاتے تھے اس طرف مطلب جو ہے گروہ مطلب جو ہے قتل عام کرنا شروع کر دیتا. آپس میں لڑائی جھگڑے روز کا معمول بن گئے تھے. وہاں یہ کوئی مطلب جو ہے غیر معمولی بات نہیں تھی. وقتاً فوقتاً صبح رات دن جب چاہے مطلب جو ہے آپس میں قتل و غارت کیا کرتے تھے. کسی کو جان سے مار دینا مطلب کوئی معیوب تب سے تصور نہیں کیا جاتا تھا. ہم غالب آ گئے ہیں, ہم آپ کا خاتمہ کر دیں گے. آخر کار یہ جنگ اتنی بڑی کہ ان میں کہا جاتا ہے کہ 3 اشخاص کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو یہودی تھے. ایک ہے یوحنا, دوسرا ہے مدیان, تیسرا ہے شمعون. یہ 3 لوگوں نے مطلب جو ہے آپس میں مطلب جو ہے اپنے گروپوں کے ساتھ جو ہم 3 گروپ آپ کو بتا چکے ہیں کہ مرتاز اور صاحب ظاہر یعنی الہام کرنے والے اور فقہا, یہ 3 لوگ آپس میں جھگڑ پڑے اور انہوں نے اپنی اپنی سرپرستی میں اس گروپ کو مطلب جنم دیا اور باقاعدہ طور پر ان کے درمیان جھگڑے ہونے لگے. آخر کار جنگ اتنی بڑھ گئی کہ اس کو قابو کرنا یہودیہ سلطنت کے لیے بہت مطلب جو ہے مشکل ہو گئی, اس لیے کہ وہاں قتل عام ہو رہا ہے, عزتیں پامال کی جا رہی ہیں, سکون غارت ہو گیا ہے, ہر وقت خانہ جنگی کا سا ماحول ہے. ایسے حالات میں انہوں نے جو 17 مطلب جو ہے عیسوی میں وہ جو یہ 3 لوگ برسر اقتدار آ کر انہوں نے اپنے گروپوں کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ مطلب جو ہے بڑا غیر معمولی معاملہ تھا. ایسے وقت میں جو لڑائی ہوئی اس میں ایک شخص مطلب جو ہے جو شفاق تھا, بہت زیادہ مطلب جو ہے جری تھا اور بہت زیادہ ظالم تھا. اس نے اپنی مطلب جو ہے زور سے جو فتح یابی حاصل کی اس میں سے اس شخص کا نام یوحنا کے نام سے جانا جاتا ہے. یوحنان نے مطلب جو ہے فتح یابی حاصل کی اور باقاعدہ طور پر اس مطلب جو ہے اس حالات میں روم پر مطلب جو ہے ایک حکومت مطلب جو ہے حکومت کرنے والا جنرل آ گیا جس کا نام تھا نبانوس. اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ برسر عام مطلب آ چکا تھا رومی حکومت پہ, اور اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس سلطنت میں یہودیہ کے اندر خون ریزی برپا تھی اور ہمیشہ مطلب جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپس میں یہودیہ مطلب جو ہے آپس میں لڑے پڑ رہے ہیں اور کمزور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایسے وقت میں اس نبانوس نے اپنے بیٹے ٹائٹس کو مطلب جو ہے ایک مطلب مہم سونپ دی اور وہ یہ ہے کہ بیت المقدس یعنی ارض مقدس کو فتح کرو اور اس کو مطلب جو ہے غرقاب کر دو اور وہاں پر حکومت قائم کی جائے. پھر سے مطلب جو ہے رومی حکومت پوری طرح سے عروج میں آ کر اس نے غلبے کی کوششیں شروع کر دی اور اسی وقت ٹائٹس جو تھا وہ ارض مقدس کے قریب پہنچ گیا اور اس نے بڑی اپنی فوج لے کر آیا اور اس کے بعد اس نے
نے وہاں پر اپنا ایک قاصد مطلب جو ہے اس یہودیہ کی طرف بھیجا. اس قاصد کا نام ہے نیقانوس. اس نے اس سلطنت یہودیہ کی طرف یعنی یوحنان کی طرف بھیج دیا. اس وقت یہودیوں کا یہ حال تھا کہ وہ دماغ پہلے ہی خراب تھا, اپنی کرسی بچانے کے لیے مطلب جو ہے بڑا زور لگائے ہوئے تھے, غصہ مطلب تھا, اور آپس میں ہی مطلب جو ہے خانہ جنگی کے نظریے میں پورے مطلب جو ہے ٹینشن زدہ ماحول تھا. ایسے ماحول میں جو آیا ہوا قاصد ہے اس کو انہوں نے قتل کر دیا. قتل کرنا ان کے لیے موجب سزا بن گیا. ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ یوں کرتا ہے, کہتا ہے کہ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تو دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے, بیت المقدس میں اس طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے, اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دے. اللہ رب العالمین نے ان کو مہلت عطا فرمائی, ان کو مختلف طریقے سے عروج عطا کیا, مگر ہر بار کی طرح دنیا میں جھکے رہے, مطلبی مطلب بندے بنے, اور اپنی کرسی کے لیے اپنی چاہ کے لیے انہوں نے کسی کا خیال نہیں کیا. اللہ کے دین کو, اللہ کے پیغمبروں کو مطلب جو ہے پسے پج ڈال دیا, ان کا قتل عام کیا. تو اللہ کا وہ وقت ختم ہوا جہاں انہیں مہلت دی جاتی ہے. اللہ غصہ آور ہوا, اور اس کے نتیجے میں یہ مطلب جو ہے آیت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ وہاں ان کو تباہ کرنے والا سامان پیدا کر دیا. تباہ کرنے والا سامان کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ ٹائٹس نے اپنے مطلب جو ہے جو قاصد تھا جس کا نام مطلب جو ہے نیقانوس تھا, اس کے قتل کی اطلاع اسے ملی, تو وہ پہلے ہی سے ایک جبار مطلب جو ہے حکمران کا بیٹا تھا, تو وہ تو غصے سے پاگل ہو گیا, اور اس نے اس غصے میں وہاں مطلب جو ہے موجود تمام لوگوں کے سامنے قسم کھائی کہ میں مطلب جو ہے یہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک کہ یہود کا خاتمہ نہ کر دوں, ان کا استحلال نہ کر دوں, اور پھر مطلب جو ہے ان کی سرزمین کو ان سے پاک جب تک نہیں کرتا تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. تو اس کے بعد اس نے جو کام کیے وہ سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اس نے 17 عیسوی میں ٹائٹس نے بزور شمشیر مطلب جو ہے اس کو یروشلم کو حاصل کر لیا, اور وہاں اپنی مطلب جو ہے سختی کے نتیجے میں شہر پناہ مدمل ختم کر دی, اور ہیکل سلیمانی کی دیواروں کو کمزور کر دیا. تو کیا کیا کیا؟ پوائنٹ وائز. نمبر 1, اس نے جو کام کیا, جیسے ہی مطلب جو ہے یروشلم کو مطلب جو ہے غصے کی نظر کرنا چاہ رہا تھا, اس نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا. محاصرے کے نتیجے میں باہر سے کوئی چیز بھی مطلب جو ہے اندر نہیں جا پا رہی ہے. ہم بتا چکے ہیں کہ وہاں اس وقت جب خسرو نے انہیں اجازت دی تو ارتشار کے مطلب جو ہے سرپرستی میں وہاں شہر پناہ تعمیر کر دی گئی تھی. تو شہر پناہ کی تعمیر میں یہ حال ہوا کہ لوگ اس کا احاطہ کر لیا, محاصرہ کر لیا, باہر سے کوئی رسد نہ پہنچی, تو جس کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جو یہودی تھے وہ وہاں پہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مرنے لگ گئے, اور اس کے بعد دروازے کھول دیے گئے اور یہ مطلب جو ہے اندر داخل ہو گیا. تو اس طرح اس نے فتح بھی حاصل کر لی. جب فتح ہو کر اندر داخل ہوا تو اس نے جو کام کیا وہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہزاروں یہودیوں کو, کیونکہ غصہ تھا اس کے قاصد کو مطلب جو ہے اس نے قتل کر دیا تھا, وہ غصہ جب انفرادی انسان کے اندر انتقام کی حد کو پہنچ جاتا ہے تو وہاں انسان مطلب بے قابو ہو جاتا ہے. اس نے جو کام کیا وہ یہ ہے کہ ہزاروں یہودیوں کو جو فرار ہو کر مختلف سمتوں میں بھاگ بھاگ کر مطلب جو ہے جانے لگ گئے وہ تتر بتر ہو گئے. اس کے علاوہ وہ بچے کچے جو لوگ تھے ان کے بچوں کو لیا اور برسر عام لوگوں کے سامنے ان کی گردنوں کو کاٹ کاٹ کر پھینکتا چلا گیا. تیسری طرف اس نے جو کام کیا, ٹائٹس نے 1,33,000 1,33,000 افراد کو, یہودیوں کو اس نے کھڑے ہو کر ایک ساتھ قتل عام کر دیا. یعنی جس طرح فصل کاٹی جاتی ہے اس نے اس طرح کاٹ کر رکھ دیا. تیسرا کام یہ کیا کہ 67,000 افراد کو اس نے گرفتار کر کے غلام بنا لیا. اور اس کے علاوہ جو کام کیا, ہزاروں آدمیوں کو اس نے جو گرفتار کر لیا. ان کو گرفتار کرنے کے بعد ایمفی تھیٹرز اور کولمبوس میں کے کھیلوں میں مطلب جو ہے انہیں استعمال کیا جانے لگا. یعنی جانوروں کا کھیل کھلا کر جو کھیل میں جانور چیر پھاڑ لیتے ہیں ویسے لوگوں کے سلسلے میں کہا گیا کہ یہودیوں کو استعمال کیا گیا. شمشیر زروں کی مطلب جو ہے جہاں پریکٹس ہوتی ہے, مطلب جو ہے جو لوگ تیر وغیرہ چلانے کی مشق کرتے ہیں کہ لوگ کیوں کے اوپر مطلب جو ہے رکھا جاتا ہے سیب وغیرہ اور وہ مطلب جو ہے وہ تیر چلاتے ہیں. اگر تیر غلطی سے سیب کی بجائے کھوپڑی میں چلے جائے, اللہ کو پیارے ہمارے گلے میں چلے جائے
अल्लाह को प्यारे, इस तरह यहूदियों का उसने इस्तेमाल किया और इनको इस मनशबाजी के तख्तेदार में इनको लटका दिया। इसके बाद जो अहम तरीन जो इसने काम किया कि सबसे बड़ा काम ये है कि हैकले सुलेमानी जो था वो शहर यरूशलेम को मस्मार कर दिया, यानी खत्म कर दिया। हैकले सुलेमानी जो दोबारा उस वक्त खसरू की उस मतलब जो है इजाजत के नतीजे में हैकले सुलेमानी तामीर की गई थी, वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गई। इस तरह यहूदियों का पूरा असर और रसूख ऐसा मिटा कि 2000 साल तक वो सर उठा नहीं सके, और ना ही यरूशलेम में आज तक वो हैकल सुलेमानी नहीं बना। उसी हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए आज भी वो परेशान होते हैं और आज भी उसी तामीर के मतलब जो है ख्वाब देखते हैं, उसी के लिए कत्ले आम करते हैं, उसी के लिए जुल्म ज़्यादती करते हैं, उसी के लिए छीना झपटी करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। सामने कराम, इस तरह इस टाइटस ने वहां पे दाखिल होकर उसने उन मतलब जो है जगहों पे जहां पे नमाज पढ़ी जाती थी बैतुल मुक़द्दस में, वहां इसने सबसे बड़े बुत को लाकर अवज़ा कर दिया। और इसके बाद इसी दौर के अंदर साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री और तबियत बहुत ज्यादा उरूज पर थे, जिसको इसी तारीख के सफ़ात में डार्क एज के नाम से याद किया जाता है। यही वो डार्क एज है जहां लोगों ने अल्लाह पर यकीन करना कम कर दिया था, और इस वक्त उरूज मतलब जो है साइंस का था, मेडिकल साइंस उरूज पर मतलब जो है मानी जाती थी। इस तरह इनका आखिरत पर यकीन कम हो गया था, और इसी वक्त टाइटस ने इन तमाम कामों को अंजाम देकर जो कसम खाई थी कि मैं इस यहूदियत को यहाँ से खत्म कर दूंगा, उसने वो खात्मा किया और वहां उनसे निकाल बाहर किया। हजारों को लाखों को खत्म कर दिया, हजारों को शमशीर जनी के इसमें उनको इस्तेमाल किया। कई लोग मतलब जो है जो बचकर मतलब जो है भाग निकले थे, वो तितर बितर होकर मुंह उठाकर दुनिया में जहां मुंह आया वहां पर मतलब जो है अपनी शक्ल लेकर अपनी जिंदगी की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हुए नजर आए। और इस तरह वो यरूशलेम पूरी तरह से बिल्कुल मतलब जो है खात्मा हो गया, वहां कोई भी यहूदी नहीं बचा। उसने अपने जोर की बदौलत उस टाइटस ने वहां उनका खात्मा किया। इस तरह इनका इख्तिताम इस मतलब जो है आज की तारीख में उनका इख्तिताम हो गया। सामने कराम, ये वाक़यात मुझे और आपको क्या बता रहे हैं, किस तरह की तरफ रोशनी डाल रहे हैं और किस की तरफ मतलब जो है राह की तरफ गामजन कर रहे हैं, सोचना जरूरी है, गौर फिक्र करना जरूरी है। इनके मुताबिक अगर कोई राह हमारी ऐसी इस्तवार हो रही है, इसको बदलना जरूरी है, वरना यकीन जानिए कि मेरा और आपका हाल भी बिल्कुल इस मिज़दाक में होगा जहां अल्लाह की पकड़ होगी, जहां अल्लाह का मुआखजा होगा, जहां हमारा मुहासिबा करवाया जाएगा। और उस वक्त अगर हम उस मिज़दाक में आए जहां हमने अल्लाह के दीन के गलबे के लिए कहीं मगरबी तहजीब के मतलब जो है इसमें आ गए हैं, कहीं मतलब जो है हम किसी से डर कर मतलब अपनी जबानें बंद कर चुके हैं, ईमान में कमी वाक़ हो गई है, जुर्रतमंदाना वो कैफियत नहीं है, जो कैफियत एक है तो 10 पर भारी वाली कैफियत होनी चाहिए थी। अगर वैसी अगर नहीं है तो वो लोग हैं जो वक्त मुझको नहीं बंदगी के लिए मेरे लिए इस मिज़दाक में लोग उठते हैं। आज क्या ऐसा ही नहीं है? सोचिए और गौर फिक्र कीजिए। लोगों को बुलाया जाता है तो आप खुद मतलब जो है आज की अपनी क्लास में देखें कि हजारों करोड़ों की तादाद में मतलब हमारे पास मौजूद हैं, तो इसमें सिर्फ मतलब जो है 57 अफराद क्यों आए हुए हैं? क्यों दीन की महफिलों में जुड़ने से मतलब परहेज करते हैं? क्यों दीनी मालूमात को समझने से गुरेजा होते हैं? क्यों कलाम इलाही की तरफ रुजू नहीं होते? क्यों जबान के उस मतलब जो है इसमें पावर दुनिया का तो बेशुमार अता फरमा देते हैं और करते रहते हैं, मगर दीन के मामले में उनके अंदर वो जसारत क्यों नहीं आती? क्यों इस्लाम के खिलाफ मतलब जो है होने वाले फितनों को मतलब जो है तोड़ने के लिए जबान का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? क्यों इस दीन के खातिर मतलब उठ खड़े होकर इस इल्म दीन को हासिल क्यों नहीं करते? क्यों मतलब जो है अपनी जबानों में, अपने ईमानों में और अपने जिस्म में वो ताकत पैदा नहीं करते? वो है बनी इसराइल का वो रवैया जो इन वाकयात के जरिए से मुझे और आपको बता रहा है कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। और इसी सुधार में तुम्हारे लिए निजात है, इसी सुधार में राह निजात है, और इसी सुधार में जन्नत का इनाम मिलने की उम्मीद की जा सकती है, वरना पकड़ लाजिम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे अंदर ईमान की वो तक़वियत अता फरमाए जो अल्लाह को महबूब है, जो अल्लाह को ज़रूरत है, जो अल्लाह को मतलब जो है पसंदीदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता हमवार करता चला जाए, बनी इसराइल के असबाब से सबक लेने वाला बनाए, और कुरान मजीद को खोल कर पढ़ने वाला, उस पर तदब्बुर करने वाला, उस पर गौर व फिक्र करने वाला, और उसके जरिए से ज़बान में ताकत पैदा करने
کرنے والا اور ایمانوں کے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جانے والا مجھے اور آپ کو بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.